الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے اور یہ عشرہ مغفرت کا ہے. اس میں اللہ پاک اس امت کے گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت بڑی کثرت کے ساتھ فرماتے ہیں. اور 2 دن کے بعد جو تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے وہ اس مہینے کا سب سے زیادہ قیمتی عشرہ ہے. آخری ایام جو تیسرا عشرہ ہے اس کے لیے فرمایا کہ وآخرہ عتق من النار یا من النیران. جو اس مہینے کا تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے. تو اس مہینے کا ہر عشرہ، ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر ساعت بہت قیمتی ہے. لیکن انسان اس قیمت کی حفاظت کر لے اور اپنے حق میں اس کو قیمتی بنا دے. اصل کمال یہ ہے دوستو، ورنہ ایک بڑی قیمتی چیز دستیاب ہو، انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو محرومی ہے. تو ماہ مبارک اس امت کے حق میں بڑی قیمتی چیز ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اس کے دن رات گزر رہے ہیں. آج 18واں روزہ ہے اور جس تیزی کے ساتھ یہ گزرے ہیں محسوس بھی نہیں ہوتا. جو آخری عشرہ ہے اس میں اللہ پاک نے اس امت کے لیے ایک ایسا عمل رکھا ہے کہ جس میں یہ بندہ گویا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ پاک کے لیے خاص ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جس کو اعتکاف کا عمل کہا جاتا ہے. بندہ دنیا کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار اور محنت کو چھوڑ کر مسجد کے ایک کونے کو پکڑ لیتا ہے. اور جب یہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا اوتاد المسجد. اوتاد، وتد کہتے ہیں کیل کو.
کیل جانتے ہیں دوستو؟ کیل، انسان کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں کیل لگاتا ہے، تو کیل جہاں پر لگائی جائے وہ وہاں پہ مضبوط ہو جاتی ہے، مضبوط ہو کر جم جاتی ہے۔ آخری عشرے کے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو مسجد کی کیل کہا گیا، گویا یہ مسجد کے اندر ایسے بیٹھ جاتا ہے جم کر کہ یہ اس مسجد کی ایک کیل بن گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہاں کا ماحول نورانی ہے، تو فرمایا یہ بندہ جب مسجد کی کیل بن جاتا ہے تو اس کی رفاقت اور اس کی دوستی فرشتوں سے ہو جاتی، پھر فرشتوں سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ بندہ اعتکاف سے فارغ ہو کر جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، تو کبھی اگر ایسا ہو کہ یہ کئی دن تک مسجد نہ آئے تو فرمایا اللہ کے فرشتے اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کہاں چلا گیا۔ جیسے اگر ایک دوست زیادہ دنوں تک نظر نہ آئے تو انسان اس کے لیے فکر مند ہو جاتا، تو اس بندے کو اللہ کے فرشتے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ اب مسجد کیوں نہیں آ رہا، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بیمار ہے، صاحب فراش ہے، تو اللہ کے فرشتے جا کر اس کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس کو کوئی تکلیف پریشانی آ گئی ہے دنیا کی، تو پھر وہ فرشتے آ کر اس کی اعانت اور مدد میں لگ جاتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ جیسے اپنے اختتام کی طرف آنے لگتا ہے اور اس کا سب سے قیمتی عشرہ داخل ہونے لگتا ہے، تو اللہ کی کریم ذات وہ چاہتی ہے کہ کوئی بندہ اس مہینے میں محروم نہ رہ جائے، خالی ہاتھ نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو یہ ماہ مبارک اس پہ گزر بھی جائے پھر بھی اس کو کچھ نہ ملے میری رحمت سے، میری مغفرت سے، میری بخشش سے، تو اس کو ایک اچھا موقع دے دیا، اس کو اپنے گھر میں مہمان بننے کی دعوت دے دی کہ بھئی آ جاؤ، مزید دنیا اور دنیا کی بھاگ دوڑ کو چھوڑ کر میرے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آخری عشرے کا سب سے بڑا عمل جو اس امت کو دیا گیا وہ اعتکاف سنت کا عمل ہے۔ 3 قسم کے اعتکاف ایک مسلمان کے ذمے ہو سکتے ہیں، 3 قسم کے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اعتکاف واجب، ایک اعتکاف ہے جس کو کہتے ہیں اعتکاف سنت، اور ایک اعتکاف ہے جس کو کہتے ہیں اعتکاف نفلی اعتکاف۔ تینوں میں فرق ہے۔ اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے جسے بندہ اپنے اوپر خود لازم کر دے، جیسے انسان کسی بات کی نظر مانتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں منت ماننا، یہ کہے کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، اور وہ کام ہو جائے تو 3 روزے لازم ہوں گے نا دوستو۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں 3 دن اعتکاف کروں گا، اور پھر وہ کام ہو گیا، تو اس کے بعد اب اس کے لیے نظر کو پورا کرنا لازم ہو جائے گا، اور یہ آ کر مسجد میں 3 دن ضرور بیٹھے گا۔ اگر اس نے اپنی نظر پوری نہیں کی تو یہ گناہگار ہو جائے گا۔ یہ تو اعتکاف واجب ہے جو بندہ اپنے اختیار اور ارادے سے اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک غزوے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آ رہے تھے،
اور راستے میں ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا تو ایک صحابی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے، ایک صحابی آئے، لیکن یہ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ تو جب آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے ایک نظر مانی تھی۔ یہ جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا، اس میں بھی بہت سارے لوگ فطرت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، گناہوں سے دور تھے۔ تو میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میرا اگر فلاں کام ہوا تو میں ایک دن بیت اللہ میں بیٹھ کر اعتکاف کروں گا۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ نظر مانتے تھے، لیکن وہ نظر میری زمانہ کفر کی تھی، اسلام کی نہیں۔ تو میں کیا کروں ابھی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چونکہ وہ ایک جائز اور نیکی والی نظر تھی، نیک عمل والی، لہذا جب ہم سفر سے واپس ہو جائیں تو آپ جا کر ایک دن کا اعتکاف کر لیجئے گا۔ تو اگر بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اوپر اعتکاف لازم کر لے، کوئی نظر مان لے، تو اس کے ذمے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، اور جتنے دن کی نظر ہوگی وہ آ کر مسجد میں بیٹھ کے اس کو پورا ضرور کرے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کوئی شخص سنت اعتکاف میں بیٹھا ہو جو آخر کے 10 دنوں کا ہوتا ہے، اور کسی وجہ سے وہ اعتکاف ٹوٹ جائے یا توڑنا پڑے، کوئی عذر پیش آ گیا اور اعتکاف ٹوٹ گیا، جیسے بعض دفعہ بہت سارے نئے ساتھی ہوتے ہیں اور مسائل سے ناواقفیت ہوتی ہے، تو اگر سیکھا نہیں، تربیت نہیں ہوئی، وہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، جا کے وضو خانے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وضو خانہ مسجد کی حد سے باہر ہے، اعتکاف سنت ٹوٹ جائے گا۔ یا یہ ہے کہ اندازہ نہیں ہوا اور مسجد کے گیٹ سے نکل کے کسی سے بات چیت کر لی، اعتکاف سنت ٹوٹ جائے گا۔ یا کوئی شدید بیماری ہو گئی، عذر ہو گیا، یہاں علاج ممکن نہیں تھا، ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑ گیا باہر، تو مسجد کی حد سے نکل گئے، اعتکاف سنت ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کسی کا اعتکاف سنت ٹوٹ جائے تو اب یہ تو نفلی بن گیا خود بخود، لیکن اب اس کی قضا اور کفارے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے ذمے ایک دن اس اعتکاف کی قضا لازم ہو جاتی ہے، ایک دن کے لیے۔ لہٰذا اب رمضان کے بعد جب دوبارہ معمولات زندگی بحال ہو، جب بھی اس کو موقع ملے تو یہ آ کر مسجد میں ایک دن کا اعتکاف کرے گا، یعنی ایک دن کی مغرب سے بیٹھے گا اگلے دن کی مغرب تک، اور اس میں روزہ بھی رکھے گا۔ تو یہ جو اعتکاف سنت ٹوٹتا ہے تو بطور قضا کے ایک دن کا اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ یہ تو اعتکاف واجب ہے۔ دوسری قسم اعتکاف کی ہے جو ہے اعتکاف سنت، جس کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اور جس کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اعتکاف سنت یہ خاص ہے اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں، یعنی 20 رمضان المبارک کی مغرب سے لے کر جب تک یا تو 30ویں روزے کی مغرب ہو جائے یا 29ویں روزے کو جس وقت چاند کا اعلان ہو جائے، اس وقت تک یہ آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت ہے، لیکن سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ یہ بات بھی سمجھ لیں دوستو، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی سنت ہے کہ جس کی تاکید ہے، لیکن یہ تاکید علی الکفایہ ہے، یعنی ہر ایک کے ذمے نہیں۔ اگر محلے کے چند افراد آ کر اس سنت عمل میں بیٹھ جائیں گے تو باقی سب کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا، ایک فرد بھی نہیں آیا، تو پورا کا پورا علاقہ اور محلہ گناہگار ہو جائے گا۔ یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، کہ چند افراد کا ہونا اشد ضروری ہے۔
اس آخر کے عشرے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا، یعنی 1 رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا۔ لیکن جب دوسرے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عمل میں مجھے لیلۃ القدر کی تلاش تھی۔ دیکھیں اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے یعنی اعتکاف کے عمل سے مجھے کس کی تلاش تھی؟ لیلۃ القدر کی۔ میں نے اس کو پہلے عشرے میں ڈھونڈا لیکن نہیں ملی، دوسرے عشرے میں ڈھونڈا نہیں ملی، پھر اللہ کی ذات نے مجھ پر یہ بات کھول دی کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا ایک بنیادی مقصد لیلۃ القدر کی تلاش تھی، اور وہ تلاش اللہ پاک نے اب آخری عشرے کی 5 راتوں کے اندر رکھ دی۔ تو گویا یہ اعتکاف سمٹ کر کون سے عشرے میں آ گیا؟ تیسرے عشرے کے اندر آ گیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنا عرصہ اس دنیا میں حیات رہے، آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ 1 سال سفر کی وجہ سے نہیں ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلافی شوال کے اندر فرمائی۔ 10 دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا، اس لیے کہ پیغمبر کوئی عمل ایک دفعہ کر لے تو وہ پھر مستقل ہو جاتا ہے، دائماً ہوتا ہے، امتی کے لیے ایسا نہیں۔ تو اب آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا بھی اہتمام کیا کہ وہ جگہ جہاں آپ کے لیے اعتکاف کا خیمہ لگایا جاتا، ایک ترکی خیمہ تھا، ترکی خیمہ، وہ لا کر کے لگا دیا جاتا، اور بعض سالوں میں آپ کے لیے ایک بستر بچھایا گیا، اور پھر جب عمر میں اضافہ ہوا تو پھر آپ کی سریر، آپ کی چارپائی کو لا کر وہاں لگا دیا جاتا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو اس معاملے میں انتہائی ذوق رکھتے تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کس جگہ کون سا عمل کیا اس کو محفوظ کر لیں۔ یہ تمام صحابہ میں ان کی عجیب خصوصیت ہے دوستو، اس لیے بخاری شریف کے اندر جلد اول میں بہت تفصیل کے ساتھ ان کی روایات موجود ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا جو درمیان کا فاصلہ ہے، اس بیچ میں سفر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہیں رکے ہیں، بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے، آرام کیا ہے، کھانا کھایا ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے جہاں بیٹھے انہوں نے وہ بھی محفوظ کی، اور بعد میں پھر اپنے شاگردوں کو باقاعدہ وہ جگہ دکھاتے تھے کہ ہم یہاں آ رہے تھے، آپ علیہ السلام یہاں بیٹھ گئے تھے، یہاں آپ نے آرام فرمایا، یہاں قضاء حاجت فرمایا، سب چیزیں محفوظ۔ اللہ نے ایک ذوق دیا ان کو۔ تو ان کے شاگرد ہیں حضرت نافع، تابعی ہے رحمہ اللہ تعالی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، نافع سے، کیا میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں جہاں اللہ کے پاک پیغمبر اعتکاف میں بیٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ضرور۔ ان کو لے گئے، اور جو ریاض الجنہ کا جو مقام ہے مسجد نبوی شریف میں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو ریاض الجنہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کچھ ستون بنے ہوئے مخصوص قسم کے، ستون کو عربی میں اسطوانہ کہتے ہیں، اسطوانہ۔ یہ مختلف قسم کے ستون یہاں پر موجود ہے۔ اب چونکہ ریاض الجنہ میں ایک پابندی کے ساتھ انسان آتا جاتا ہے، ترتیب بن گئی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا تو ساری چیزیں نظر آتی تھی۔ مختلف قسم کے ستون پیلر ہے، ان پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ ان کے اندر ایک ستون ہے جس پر لکھا ہوا ہے اسطوانہ ابو لبابہ۔ اسی ستون کو اسطوانہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟
ایک ستون کا نام کیا ہے؟ استوانہ ابو لبابہ. یہ ایک صحابی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو کسی غلطی کی وجہ سے کیا کر دیا، آ کر خود سے اس ستون سے باندھ دیا تھا. ان سے کوئی غلطی ہوئی تو ان کو لگا کہ یہ تو مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، میں کیسے معاف ہوں گا. تو بغیر کسی سے کچھ کہے آئے اور آ کر ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہا کہ اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجھے کھولیں گے تو میں سمجھوں گا میری توبہ قبول ہے، اگر وہ نہیں کھولیں گے تو میں نہیں کھولوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے آ کے کہا کہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے. آپ نے فرمایا اگر ابو لبابہ اپنے آپ کو باندھنے سے پہلے مجھ سے مل لیتے تو ان کی معافی اس کے بغیر ہو جاتی، لیکن اب چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے تو اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے. پھر بعد میں آیت اتری، پھر ان کھول دیا گیا. یہ جو ستون ہے استوانہ ابو لبابہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ستون کے بالکل پیچھے، چونکہ وہ جگہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی، کا بالکل اس استوانہ ابو لبابہ کے پیچھے آپ کے بستر کو یا آپ کی چارپائی کو لا کے لگایا جاتا تھا. چونکہ بعد کے سالوں میں چارپائی لگی، چارپائی کو عربی کے اندر سریر کہتے ہیں، سریر سین کے ساتھ. تو استوانہ ابو لبابہ کے پیچھے جو ستون ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانۃ السریر. یہ پیلر اور اس پر لکھی ہوئی یہ عبارت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عین وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اعتکاف کے 10 دن یہیں بیٹھ کے گزارتے تھے. یہ استوانۃ السریر ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ترکی خیمہ لگایا جاتا اور آپ اس میں بیٹھ کر کے 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس سال میں بھی آپ کے ساتھ سنت اعتکاف میں بیٹھ جاؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی چادریں گھر سے لا کر کے آپ کے خیمے کے ساتھ لگا دی. انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے مسجد نبوی میں. جب آپ فارغ ہو کے تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ آپ کا جو خیمہ تھا اس کے ساتھ 3 خیمے لگے ہوئے. آپ نے پوچھا بھئی یہ کن کے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ پہلا تو میرا ہے اس لیے کہ آپ نے مجھے اجازت دی تو میں نے تو کہا. دوسرا کہا جب مجھے دیکھا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں بھی بیٹھوں گی، انہوں نے لا کے لگا دیا. کہا تیسرا، کہا جب ہم دونوں کو دیکھا تو پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں بھی بیٹھوں گی. اب مستورات کے اندر ایک تنافس ہوتا ہے نا، لیکن یہ اچھا تنافس ہے. تنافس یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. آج کل تو دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگاتے ہیں نا. تو اب خیمے بڑھ گئے ازواج مطہرات، اور چونکہ یہ ماحول اور معمول نہیں تھا کہ مسجد نبوی کے اندر مستورات بھی اعتکاف کرے، یہ معمول نہیں تھا، نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا. لیکن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اجازت کیوں دی، یہ بات بھی سمجھے دوستو. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پر خیمہ لگتا تھا وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو بالکل آپ سمجھے کہ حجرے کی دیوار کے آگے یہاں خیمہ لگا دیا، تو ایک قدم باہر نکالیں تو معتکف ہے، ایک قدم اندر رکھے تو گھر ہے. کئی چلت پھرت آنا جانا مسجد میں تھا ہی نہیں، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی. لیکن ان کو دیکھ کر جب باقی ازواج نے ایسا کیا تو آپ کو لگا کہ اب تو یہ سلسلہ بڑھے گا. آپ نے فرمایا تینوں کے خیموں کو ہٹا دو، تینوں کے خیموں کو ہٹا دیا جائے. تینوں کے خیمے ہٹائے گئے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا خیمہ بھی ہٹا دو، تو آپ کا خیمہ بھی ہٹا دیا گیا. اب دیکھیں کتنے ایک سبق اور عبرت کی بات. اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ سنت اعتکاف اس ترتیب پہ نہیں فرمایا. اس سال
اس کے عوض اگلے سال رمضان میں پھر آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. کیوں؟ محدثین نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت مانگی، لیکن ان کو دیکھ کر باقی 2 ازواج نے بھی کیا. اب اگر ان 2 کے خیمے ہٹائے جاتے اور ان کا رکھا جاتا تو وہ دل ٹوٹتا کہ ہمارے ساتھ کچھ خصوصی معاملہ کیا گیا. تو سب کی حیثیت اور کیفیت برابر کی، تینوں کے خیمے ہٹا دی کہ کسی کو گلہ ہی نہ رہے. لیکن چونکہ تینوں ازواج ہیں اور تینوں کی آپ علیہ السلام سے محبت بے مثال ہے، پھر آپ نے امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھو اب اگر میں اکیلا بیٹھتا اور ان کے خیمے ہٹائے گئے، ان ازواج کی کہیں دل شکنی نہ ہو جائے، ان کو لگے کہ ہمیں ایک عمل سے محروم کر دیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہ ان پر بوجھ نہ آئے، اپنے خیمے کو بھی وہاں سے ہٹائے. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستو، بزرگوں، آخری عشرے کا یہ اعتکاف یہ سنت ہے اور بہت بڑی فضیلت والا، بہت بڑے اجر والا، بہت بڑی برکت والا عمل ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المعتکف هو یعتکف الذنوب، فرمایا جو معتکف بن جاتا ہے تو یہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ مسجد میں آ گیا نا، اللہ کے گھر میں ہے، مسجد کی حد سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتا، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کے لیے وہ تمام نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے جو نیکیاں باہر لوگ مسجد کے باہر کی زندگی میں رہ کے کر رہے ہوتے، وہ سب اس کے نامہ اعمال کے اندر خود بخود شامل ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ کر نہیں سکتا اور اللہ پاک اس اجر سے اس کو محروم نہیں فرمانا چاہتے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہوتی. اس لیے میرے عزیزوں، دوستو، بزرگوں، چھوٹا عمل نہیں. اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جائے اور ایک دن کا اعتکاف بھی کر لے، حالانکہ ایک دن کا اعتکاف نہیں ہوتا لیکن یہ ایک فضیلت کے طور پہ فرمایا، اگر کوئی ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں کر لے گا تو فرمایا اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو حائل فرما دیں. 3 خندقیں اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان رکھ دیں گے، اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ، یہ اتنا محفوظ ہو جاتا ہے. تو اب یہ آنے والا عشرہ جو ہے یہ اعتکاف سنت والا عشرہ ہے. پہلے بھی عرض کیا اور اب بھی یہ درخواست ہوگی کہ بھئی وہ ساتھی جن کا ابھی تک کوئی اعتکاف سنت نہیں ہوا ہو وہ اس کی ہمت کریں، انتظار نہ کریں. زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اعتکاف سنت ضرور ہونا چاہیے. تیسری صورت ہوتی ہے وہ ہے اعتکاف نفل، جو سب سے زیادہ آسان ہے اور ہر ایک کر سکتا ہے اور ہر ایک کو اس ماہ مبارک میں کرنا چاہیے. اعتکاف نفل کیا ہے؟ اس میں مسجد کی حد کی پابندی تو نہیں لیکن اہتمام ہے. مثال کے طور پہ آپ فارغ ہو کے گھر چلے گئے، پھر جب اگلی نماز کے لیے داخل ہونے لگے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نیت کر لیں کہ میں مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہا ہوں. بس دل میں لے آئیں یا زبان سے بول دیں. تو جتنا وقت آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو نفلی اعتکاف کا اجر ملتا رہے گا تا وقت ہے کہ آپ نکل نہ جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہو کہ بھئی اگر کوئی فارغ وقت ہے، آپ دکان سے فارغ ہو گئے، گھر میں فارغ ہے، تو وہاں نہ بیٹھے، آ کے مسجد آ جائیں کہ چلے بھئی میں بھی نفلی نیت سے جا کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہوں، اپنے معمولات، تسبیحات، تلاوت، وظائف، دعائیں یہ میں مسجد کے اندر پورے کر لوں گا. تو بھئی نفلی اعتکاف تو ہر مسلمان کر سکتا ہے، یہ تو کر سکتا ہے نا بھئی، یہ تو مشکل نہیں ہے. اس میں تو نہ کوئی بیگ لانے کی ضرورت ہے، نہ بستر لانے کی ضرورت ہے، نہ کھانے کے اہتمام کی ضرورت ہے، صرف تشریف لانی ہے اور نیت کرنی ہے. جیسے ہی مسجد کے دروازے سے داخل ہو نیت کر لے دل میں کہ میں نفلی اعتکاف سے داخل ہو رہا ہوں.
تو یہ 3 صورتیں اعتکاف کی اس امت کے حق کے اندر رکھی گئی. تو آگے آنے والا عشرہ وہ اعتکاف سنت کا عشرہ ہے. اور جس نے بھی اس سال اعتکاف سنت کا ارادہ جہاں کیا ہو، وہ ایک مسئلہ تو بنیادی طور پہ سمجھ لے کہ اس پر لازم ہوگا کہ وہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے اس متعلقہ مسجد کے اندر چلا جائے. 20 رمضان اس سال کے اعتبار سے کون سا دن ہے؟ اتوار کا. اتوار کی مغرب سے پہلے پہلے وہ مسجد کی حد میں آ جائے. باقی بیٹھنا کہاں ہے وہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، لیکن مسجد کی حد میں آ جائے. اسی طریقے سے مستورات کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے، لیکن ان کے گھروں کے اندر. گھروں میں مستورات اعتکاف کرے گی اور کسی ایک کمرے کو معتکف کے لیے خاص کر لے گی، کوئی ایک کمرہ. لیکن جو خاتون اعتکاف میں بیٹھ جائے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پھر اس کمرے سے باہر گھر کے کام وغیرہ وہ نہیں ہو سکتے. اس لیے وہی مستورات اعتکاف سنت کا ارادہ کرے کہ جن کے گھر کے باقی امور سنبھالنے کے لیے کوئی موجود ہے، اس کے بعد ہو. اسی طریقے سے پاکی کے ایام میں ہو. اسی طریقے سے اپنے محرم سے اجازت لے چکی ہو. یہ 3 شرائط ہوگی تو مستورات کے لیے بھی گھروں کے اندر اعتکاف سنت ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم